بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دوستو، آپ کا ہوسٹ عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہے۔ یہ ویڈیو ہمارے پہلے موضوع امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم مسلمان جذباتی کیوں ہیں کا تیسرا حصہ ہے۔ کوشش کریں گے کہ ہم اسے میں اپنی بات کو سمیٹ دیں اور مزید حصے بنانے نہ پڑیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل صرف سچ کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو وقت پر مل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد شادیوں کے بارے میں کتاب اعتراف حق صفحہ 209 پر انصاف پسند مصنف کہتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر شادیاں مخصوص حالات کے تحت ہوئیں۔ یہ شادیاں جذبہ رحم کا نتیجہ تھیں۔ بیشتر شادیاں ان خواتین سے ہوئیں جو بعض وجوہات اور واقعات کی بنا پر قابل رحم حالت میں تھیں۔ بیشتر خواتین جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادیاں کیں بیوائیں تھیں جو صاحب ثروت بھی نہیں تھیں اور خوبصورتی میں بھی قابل ذکر نہیں تھیں، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ بے سہارا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک باز اور صالح انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمیشہ پاک اور بے داغ رہا، حالانکہ اس معاشرے میں عورتیں بے وقت اور کھلونا تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے وقت مخلوق کو وقار بخشا۔ مسٹر پیکریٹس قرآن کی تعلیم حجاب کو اس طرح خراج تحسین پیش کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے برقع پوش مسلم خواتین کو ہر شعبہ زندگی میں وہ حقوق حاصل ہو گئے ہیں جو 20ویں صدی میں ایک تعلیم یافتہ عیسائی عورت کو حاصل نہیں۔ اب ہم انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا سے ایک اہم اقتباس نقل کر کے بات ختم کرتے ہیں، جس میں مغربی دانشوروں اور مفکرین کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں پیغمبر ہیں، کہیں جنرل ہیں، کہیں سردار ہیں، کہیں سپاہی، کہیں کاروباری آدمی، کہیں وائز، کہیں فلسفی، کہیں سیاست دان و مدبر ہیں اور کہیں مسلح، کہیں عورتوں کے نجات دہندہ ہیں، کہیں غلاموں کے محافظ ہیں، کہیں منصف ہیں، کہیں مذہبی پیشوا ہیں، اور تمام سرگرمیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت ایک سورما یعنی ہیرو کی ہے۔ ان سارے حقائق کے باوجود یہ بھی ایک نہایت تلخ حقیقت ہے کہ قرون وسطیٰ میں اور آج کے عصر حاضر میں بھی عیسائی راہبوں، ہندوؤں اور یہودیوں کی طرف سے اسلام اور پیغمبر اسلام کی بڑی بھیانک تصویر پیش کی جاتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باقاعدہ تحریک چلائی جا رہی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر اور مجنون کہا ہو، یا رام پال ہندو RSS کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو مطعون کرنے کی کوشش کرنا ہو، یا آزمینہ وسطیٰ میں عیسائی راہبوں، بشپوں اور یہودیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جابر و ظالم اور بزور شمشیر اسلام پھیلانے والا باور کرانے کی صحیح نامراد کرنا ہو، یا سلمان رشدی ملعون کا بدنام زمانہ کتاب شیطانی آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت و نبوت و حملہ کرنا، یا طلحہ کی ناپاک فکری اولاد تسلیمہ نسرین کی حفوات و حرزہ سرائی، یا حال میں ڈنمارک کے اخبارات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نازیبہ، گستاخ اور انسانیت کے لیے شرمناک کارٹون شائع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دہشت گرد ثابت کرنے کی ناروا جسارت کرنا ہو۔
یا پھر دنیا بھر کے عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ بینیڈکٹ کا حالیہ بیان، سبھی اسی سلسلے کی کڑی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب شخصیت کے خلاف ایک گہری سازش۔ اور دور حاضر میں اربوں مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی محبت کرنے والوں کے صبر و ضبط کا امتحان ہے۔ اس کے باوجود ہم مسلمانوں کو طعنہ دیا جاتا ہے کہ مسلمان بنیاد پرست ہیں، جذباتی ہیں اور عصر حاضر کے ساتھ دوش بدوش چلنے سے عاجز، اور صبر و ضبط اور تحمل و بردباری سے عاری، اور اپنی قدیم روایات اور تہذیب و تمدن کو نئے حالات کے تقاضوں کے مطابق ڈالنے سے انکاری۔ یا کھلے لفظوں میں مسلمان اپنے دین و ایمان، عقائد و نظریات اور تمدن و ثقافت کو پس پشت ڈال کر زمانے کے رنگ میں بالکل یہ ڈھل جانے سے منکر۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان قرآن پاک کی سورۃ النساء آیت نمبر 89 کے مصداق بن جائیں۔ ترجمہ: ان کی تو چاہت یہ ہے کہ جس طرح کے کافر وہ خود ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکساں یعنی ایک جیسے ہو جاؤ۔ آئیے دیکھیں مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے تعلق سے جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں، آخر اس کی حقیقت کیا ہے اور اسلام میں اس کا حتمی حکم کیا ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کی اپنی جان، مال، اہل و اولاد اور ماں باپ سے بڑھ کر محبوب ہونا واجب و فرض ہے۔ اس کے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 65۔ ترجمہ: سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی بھی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری، مسلم، نسائی، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں روایت کیا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 6142۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن خطاب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے کہ عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے نزدیک میری جان کے سوا دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تیری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ یہ فرمان سن کر عمر نے کہا، اللہ کی قسم، اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب کامل بن جاؤ گے۔